السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا پہلا کورس کون سا ہوگا اور کس کورس سے ہم سٹارٹنگ لیں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو کورسز کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ جو پہلا کورس ہم سٹارٹ کریں گے وہ ہمارے پاس ڈی آئی ٹی ہوگا۔ ڈی آئی ٹی کے بارے میں آپ کو بعد میں بریفنگ دوں گا۔ تو سب سے پہلے جو ڈی آئی ٹی کورس ہے، ڈی آئی ٹی کا فل فارم ہوتا ہے ڈپلومہ ان انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ اس کورس کی ڈیوریشن 5 منتھس ہے۔ ویسے اور اکیڈمیز میں یہ جو فرسٹ ایئر میں پڑھایا جاتا ہے تو فرسٹ ایئر میں 1 سال تک پڑھا دیتے ہیں، اور اکیڈمیز میں جو پڑھاتے ہیں 6 منتھ ڈیوریشن لے لیتے ہیں، لیکن میں 5 منتھ میں یہ کورس کور کروا دیتا ہوں۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس مائکروسافٹ آفس ہے، جس کو آفس آٹومیشن بھی کہا جاتا ہے۔ وہ عام طور پر اکیڈمیز میں 3-4 منتھس پڑھاتے ہیں، لیکن میں یہی کورس 2 منتھس کے اندر کور کروا دیتا ہوں۔ تھرڈ ون کورس ہے ہمارے پاس ٹائپنگ، جو کہ ٹائپنگ 3 in 1 ٹائپنگ میں جو ہوں گے 3 in 1 ٹائپنگ میتھڈز ہوں گے۔ پہلا میتھڈ ہمارے پاس الفا نیومیرک کیز ہوتے ہیں ٹائپنگ میں، دوسرے نمبر پر اردو کیسے ٹائپنگ کی جاتی ہے، اور تیسرے نمبر پر جو ہے کی پیڈ۔ یہ تینوں 1 منتھ کے اندر ہی ہم سکھاتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر آپ کے پاس آ رہا ہے ہارڈ ویئر کی کورس کی ڈیوریشن بھی 1 منتھ ہوتی ہے، اور لاسٹ کورس ہے نیٹورکنگ کورس کی ڈیوریشن بھی آپ کے پاس 1 منتھ ہی آ رہی ہے۔ اور یہ ویڈیو لاسٹ تک دیکھ لے، لاسٹ میں آپ کو ایک اناؤنسمنٹ بھی کر دوں گا کہ اگر یہ کورس میرے ساتھ کمپلیٹ کر لیتے تو آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح ہمارے پاس جو آئی ٹی لیب میں نئے ہوتے ہیں جن کو بالکل کمپیوٹر کورسز کا پتہ نہیں ہوتا، ان کو سب سے پہلے ہم ڈی آئی ٹی کا کورس ریکمینڈ کرتے ہیں۔ جنہوں نے بالکل کمپیوٹر کے بارے میں کچھ نہ پڑھا ہو، نہ کچھ ان کو آتا ہو کمپیوٹر کے حوالے سے، تو ہمارا پہلا کورس ان کے لیے ڈی آئی ٹی ہوتا ہے۔ ڈی آئی ٹی کورس میں بیسک ٹو ایڈوانس سب کچھ ہوتا ہے، تو وہ 5 منتھ کا کورس ہے جس میں ان کو بیسکس بھی آ جاتا ہے اور ایڈوانس بھی آ جاتا ہے۔ تو فرسٹ سٹارٹنگ انشاءاللہ میں ڈی آئی ٹی کورس سے ہی لوں گا۔ اسی طرح جتنے بھی کورسز آپ کے سامنے آ رہے ہیں ان سب کے میں نے نوٹس بنائے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے آج سٹارٹ کرتے ہیں ڈی آئی ٹی کے کورس جن کے اپنے نوٹس میں نے بنائے ہوئے ہیں۔ پہلے ڈی آئی ٹی میں 3-4 دن تک ہم تھیوری پڑھا دیتے ہیں، یا جو یوٹیوب پر میں ویڈیو اپلوڈز کروں گا 1-2 یا 3 دن تک جو ہے ڈی آئی ٹی کے تھیوری ہی ہوں گی، جو کہ کمپیوٹر کی بالکل بیسک چیزیں ہوں گے جو کہ آپ کو سیکھنے ہوں گے۔ جب وہ سیکھ لیں آپ لوگ، پھر جو ہے آپ پریکٹیکل کام کے لیے جو ہے ایبل ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ڈی آئی ٹی کورس سے۔ ڈی آئی ٹی کے جو میں نے آپ کو کہا کہ ہر کورس کے میں نے جو ہے نوٹس بنائے ہوئے ہیں، ڈی آئی ٹی نوٹس آپ کے پاس موجود ہیں۔ ڈبل کلک کر کے میں اس کو اوپن کر لوں گا۔ اوپن کرنے کے بعد ہمارے پاس نوٹس اوپن ہو چکے ہیں، جو کہ ڈی آئی ٹی ٹیکسٹ نوٹس کے نام سے ہے۔ ان میں ساری چیزیں ہم لوگ انشاءاللہ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ٹیبل آف کنٹینٹس دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے کہ ڈی آئی ٹی کورس میں کیا ہوتا ہے جو ہم 5 یا 6 منتھس میں پڑھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ڈی آئی ٹی کے نام سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا کہ ڈی آئی ٹی کا جو فل فارم ہے ڈپلومہ ان انفارمیشن ٹیکنالوجی، یعنی آپ کو ایک ڈپلومہ ملتا ہے آئی ٹی کے ورلڈ میں، آئی ٹی یا ٹیکنالوجی انفارمیشن ٹیکنالوجی میں۔ تو ڈی آئی ٹی کے کورس کی آؤٹ لائن سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ڈی آئی ٹی کے کورس کے آؤٹ لائنز میں کیا کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے آپ کے پاس بیسک ہے۔ بیسک میں آپ کے پاس آ رہا ہے فنڈامنٹلز آف انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ فنڈامنٹلز یہاں پر جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فنڈامنٹلز ہوں گے، جو کہ سارا کچھ تھیوریٹیکل ہی ہوگا۔ میرے یوٹیوب کے 2-3 ویڈیوز ڈی آئی ٹی کے تھیوریٹیکل ہی ہوں گے۔ اس کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں آپریٹنگ سسٹم آف ونڈوز 10۔ آپریٹنگ سسٹم میں ہم کیا کیا پڑھیں گے، اس میں سب سے پہلا ہمارا جو پریکٹیکل ورک سٹارٹ ہوتا ہے۔ ڈی آئی ٹی عام طور پر سب کچھ پریکٹیکل ہی ہے، لیکن صرف 3-4 دن تک تھوڑا بہت کچھ تھیوریٹیکلی ہوتا ہے، تاکہ آپ کو کمپیوٹر کا تھوڑا بیس کا پتہ ہو، تھوڑے بیسک کمپیوٹر کے حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ پریکٹیکل کر سکتے ہیں۔ تو پریکٹیکل سب سے پہلا ہم سٹارٹ کرتے ہیں نوٹ پیڈ سے۔ نوٹ پیڈ کے بعد اگلا پروگرام ہمارا ہوتا ہے مائکروسافٹ پینٹ، یا ایم ایس پینٹ بھی شارٹ فارم میں کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا کام ہوتا ہے کنٹرول پینل پر، جو کہ کمپیوٹر کے مین سیٹنگز کنٹرول کیے جا سکتے ہیں کنٹرول پینل سے۔ کنٹرول پینل کے بعد ہمارے پاس جو امپورٹنٹ پروگرام ہے یا سافٹ ویئر ہے وہ مائکروسافٹ آفس 2016 اپڈیٹڈ ورژن ہوگا۔
جس میں ہم سیکھیں گے مائکروسافٹ ورڈ، مائکروسافٹ ایکسل اور مائکروسافٹ پاور پوائنٹ۔ یہ 3 پروگرامز مائکروسافٹ آفس میں سیکھیں گے، جو کہ آفس میں بھی آپ کو سکھائے جاتے ہیں آفس آٹومیشن کے کورس میں۔ یہی کورس ڈی آئی ٹی میں بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح لینگویجز میں ہم HTML لینگویج پڑھیں گے، اور گرافکس میں ہم پیج اردو 2012 پڑھیں گے، اور گرافکس میں اگلا پروگرام ہمارا ہوتا ہے کورل ڈرا، یہ گرافکس میں پروگرام پڑھیں گے۔ یہاں پر بیسک نیٹ ورکنگ اور بیسک انٹرنیٹ دیا گیا ہے، تو لاسٹ میں بیسک نیٹ ورکنگ کے بارے میں صرف کنسیپٹ ہوگا، اور کنیکٹنگ ٹو پی سیز لاجیکلی اور فزیکلی فور شیئرنگ ریسورسز۔ جسٹ ایک دن کا ہی لیکچر ہوگا نیٹ ورک کے حوالے سے، اور انٹرنیٹ کا بھی اسی طرح ہوگا۔ بیسک کنسیپٹس، ای میل، ویب سائٹ اور براؤزنگ کیسے کی جاتی ہے، یہ بھی ایک دن کا ہی بیسک کنسیپٹ دیا جائے گا لاسٹ میں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا پہلا لیکچر، جو کہ ڈی آئی ٹی کورس سے ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تھیوریٹیکل سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ کے پاس آ رہا ہے ڈیفینیشن آف آئی ٹی یا انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ واٹ از آئی ٹی؟ ڈیفینیشن آ رہی ہے آپ کے ساتھ کہ دا سائنٹیفک میتھڈ آف اسٹورنگ، وہ سائنسی طریقہ جس میں ہم اسٹور یا ذخیرہ کرتے ہیں، ارینجنگ ترتیب دیتے ہیں، انفارمیشن کو کس لیے؟ فار پراپر یوز، صحیح استعمال میں لانے کے لیے، اینڈ ٹو کمیونیکیٹ دیم ٹو ادرس، اور باقی لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس کا انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ یعنی اردو میں اس کا ٹرانسلیٹ ہوگا کہ وہ سائنسی طریقہ جس میں ہم لوگ انفارمیشن کو سب سے پہلے اسٹور کرتے ہیں، پھر اس کو ترتیب دیتے ہیں اور صحیح استعمال میں لے کر آتے ہیں اور باقی لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو اس سارے پروسیس کو آئی ٹی کہتے ہیں یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ ابھی اس پر اگزامپل کچھ اس طرح ہو سکتا ہے، جیسے میڈیا والے آتے ہیں، کہیں پر بم بلاسٹ ہوا ہو یا کوئی بھی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا ہو، تو وہ سب سے پہلے آ کر ویڈیو ریکارڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ انفارمیشن کو اسٹور کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں جا کر، وہ دوسرا کام ان کا ہوتا ہے کہ ان انفارمیشن کو ترتیب دیتے ہیں، ارینج دیتے ہیں۔ ارینجمنٹ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے وہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں، سب سے پہلے جو ان سے پوچھ تاچھ کی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے ان کی رپورٹ کو سامنے رکھتے ہیں، پھر ذرائع کو کیا کہنا ہے اس کی رپورٹ کو رکھتے ہیں۔ وہاں پر جو پولیس موجود ہے، جو بھی آرمی موجود ہوتی ہے، جو بھی ہاسپٹل کے جو ہوتے ہیں، ہاسپٹل کی جو ایمبولینس وغیرہ آتے ہیں، تو ان سے پوچھ تاچھ سب کچھ کرنے کے بعد جب انفارمیشن وہ لوگ کلیکٹ کر لیتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں جا کر، ان کو پھر وہ ترتیب دے دیتے ہیں۔ ترتیب دینے کے بعد پھر وہ وہی انفارمیشن اپنے نیوز چینلز پر اپلوڈ کر لیتے ہیں صحیح استعمال کے لیے، اور ہم تک پہنچانے کے لیے چینلز پر جب اپلوڈ کر لیتے ہیں تو وہ پھر ہم تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس پورے عمل میں جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے، یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کہلاتی ہے، جو کہ آئی ٹی سے ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے۔ یعنی یہ نیوز چینل جتنے بھی ہوئے، وہ آپ کے پاس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تھرو آئے ہیں، وہ خود آئی ٹی ہے۔ اسی طرح نیچے نوٹ ہے کہ انٹرنیٹ از این امپورٹنٹ سورس آف آئی ٹی۔ اگر ہمیں کوئی بھی معلومات حاصل کرنی ہو کسی بھی چیز کے حوالے سے، تو ہم سب سے پہلے وہ انٹرنیٹ پر گوگل پر سرچ کرتے ہیں یا یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں اس چیز کے حوالے سے۔ تو وہ سب سے امپورٹنٹ آئی ٹی کا جو امپورٹنٹ سورس ہے وہ انٹرنیٹ ہے۔ دوسرے نمبر پر آ رہا ہے ہسٹری آف کمپیوٹر نیٹ ورک۔ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ the world first counting or calculating device created or designed in China about 3000 BC ago۔ لکھا ہے کہ دنیا کا جو سب سے پہلا کاؤنٹنگ گننے والا، کیلکولیٹنگ حساب کتاب کرنے والا جو مشین تھا یا جو آلہ تھا، وہ چائنا میں بنایا گیا تھا۔ کب بنایا گیا تھا؟ 3000 سال پہلے، بیفور کرسٹ، عیسائیت سے پہلے۔ اور the name of this device was abacus، اور اس ڈیوائس کا جو نیم تھا، اس آلے کا جو نام تھا، اس کو اباکس نام دیا گیا تھا۔ اور کمپیوٹر کی جو کنسیپٹ ہے کہ the concept of computer is taken from abacus، کمپیوٹر کی جو کنسیپٹ ہے وہ اباکس سے لی گئی ہے۔ اباکس پہلے زمانے میں ایک ڈیوائس یا ایک آلہ ہوا کرتا تھا، جو کہ ایک باکس نما، ایک میچز نما ہے، جس میں یہ چھریاں ہوا کرتی تھی، اور چھریوں کے تھرو وہ لوگ اپنے کاؤنٹنگ اور کیلکولیٹنگ، حساب کتاب اور گننے کا کام اس سے لیتے تھے۔ ایز اے کیلکولیٹر، پہلے زمانے کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے زمانے کا کیلکولیٹر ہوا کرتا تھا۔ اگلے نمبر پر آ رہا ہے ہمارے پاس چارلس بیبیج۔ ہو واز چارلس بیبیج؟
چارلس بیبیج واز اے میتھمیٹیشین آف برٹش کنٹری، یعنی چارلس بیبیج جو تھا برٹش کنٹری کا ایک میتھمیٹیشین کا مطلب جو میتھ میں ایکسپرٹ ہو، تو یہ ایک برٹش کنٹری کا میتھمیٹیشین تھا۔ ہی واز دا پرسن ہو انوینٹیڈ دا کمپیوٹر، اور یہ وہ بندہ ہے جس نے کمپیوٹر سسٹم کو دریافت کیا، انوینٹ کیا، اخذ کیا۔ ڈیورنگ کس دوران؟ 1791 سے لے کر 1871 تک، یعنی ٹوٹل ایئرز آپ کے پاس 80 ایئرز ہو جاتے ہیں۔ 80 ایئر کے دوران چارلس بیبیج نے کمپیوٹر دریافت کیا، اور ہی از آلسو نون ایز دا فادر آف کمپیوٹر، اور چارلس بیبیج کو فادر آف کمپیوٹر بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگلا آپ کے پاس آ رہا ہے میننگ آف کمپیوٹر۔ کمپیوٹر ورڈ کے میننگ کیا ہوتے ہیں؟ لکھا ہے کہ دا ورڈ کمپیوٹر از ڈرائیوڈ فرام اے لیٹن ورڈ کمپیوٹ، لکھا ہے کہ کمپیوٹر کا جو ورڈ ہے وہ لاطینی زبان کمپیوٹ کے ورڈ سے لیا گیا ہے، کس ورڈ سے لیا گیا ہے؟ کمپیوٹ ورڈ سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے وچ مینس کاؤنٹ۔ کمپیوٹ کا مطلب ہوتا ہے کاؤنٹ، گننا، سولو حل کرنا، کیلکولیٹ حساب کتاب کرنا۔ تو نیچے نوٹ دیا گیا ہے کہ دا کمپیوٹر ورڈ مینس کاؤنٹر، سولور، کیلکولیٹر۔ کمپیوٹر کا مطلب ہو سکتا ہے کاؤنٹر گننے والا، سولور حل کرنے والا، اور کیلکولیٹر حساب کتاب کرنے والا۔ اسی طرح جس طرح ہم لینگویج سیکھتے ہیں، ٹینس کا ورڈ ایک لاطینی زبان کے ٹیمپس سے لیا گیا ہے، جس کا وقت مطلب ہوتا ہے وقت یا زمانہ۔ اسی طرح کمپیوٹر کا بھی ورڈ لاطینی زبان سے لیا گیا ہے کمپیوٹ کے ورڈ سے، جس کا مطلب ہے کاؤنٹ، سولو اور کیلکولیٹ۔ نیچے جو نوٹ دیا گیا تھا، کمپیوٹر کو ہم کاؤنٹر بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے کاؤنٹر پر کمپیوٹر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، سارے کاؤنٹنگ کا کام کرتے ہیں۔ اسی طرح کمپیوٹر ہمارے مشکلات کو بھی حل کرتا ہے، پرابلمس کو بھی سولو کرتا ہے، تو سولور بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ خود کیلکولیٹر بھی ہے جو کہ حساب کتاب کرنے کا کام کرتا ہے۔ اگلا ہے ہمارے پاس سسٹم۔ واٹ از سسٹم؟ لکھا ہے کہ سسٹم از اے گروپ آف انٹیگریٹڈ پارٹس۔ سسٹم ایک انٹیگریٹڈ پارٹس کا ایک گروپ ہوتا ہے، جیسے کہ لوگوں کا سسٹم، پیپل کا سسٹم، اور مشینوں کا سسٹم۔ اور سسٹم دیٹ ہیو اے کامن پرپز، اور سسٹم کا ایک کامن پرپز ہوتا ہے، ایک اہم پرپز ہوتا ہے آف اچیونگ سم آبجیکٹس اور گولز اور آبجیکٹس حاصل کرنے کا۔ نیچے ایگزامپل دیا گیا ہے، جیسے کمپیوٹر سسٹم، یا فور ایگزامپل کمپیوٹر کو ہم کہہ سکتے ہیں کمپیوٹر سسٹم، اور جیسے یہ مشینوں کا سسٹم ہے، کمپیوٹر جو ہے خود مشینوں سے بنایا گیا ہے، تو کمپیوٹر سسٹم کہلائے گا۔ اور اسی طرح اگر لوگوں کی بات کی جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں سسٹم آف پاکستان، پاکستانی نظام، پاکستان کے لوگوں کا نظام، یا امریکہ کا سسٹم، امریکہ کے لوگوں کا سسٹم، یا دبئی جتنے بھی ملک ہو گئے تو ان کے اپنے اپنے ملک کے رولز ہوتے ہیں، تو ان کو ہم پھر سسٹم کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اوپر جس نے بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا، امید ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اصل چیز یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ واٹ از کمپیوٹر، کمپیوٹر کیا ہے، ڈیفینیشن آف کمپیوٹر۔ نیچے ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ کمپیوٹر از این الیکٹرانک مشین اور ڈیوائس۔ کمپیوٹر ایک بجلی سے چلنے والی مشین یا ایک آلہ ہے۔ یہ تو بہرحال سب کو ہی پتہ ہے کہ بجلی سے ہی کمپیوٹر چلتا ہے۔ آگے لکھا ہے کہ وچ ورکس انڈر دی گیون انسٹرکشنز، لکھا ہے کہ یہ کام کرتا ہے ہدایات کے مطابق۔ ابھی ہدایات کیا ہوتے ہیں؟ ہدایات یہ ہے، میں کہتا ہوں اس ونڈو کو منیمائز کر دو، یہ منیمائز کر دیتا ہے، اس ونڈو کو کلوز کر دو، اور میں کہتا ہوں یہ فائل یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھ دو، اور یہ فائل واپس یہاں سے وہاں پر رکھ دو، اور ایم ایس ورڈ کی ونڈو شو کر دو۔ ایم ایس ورڈ کی ونڈو کو جو ہے ریسٹور ڈاؤن کر دو، یعنی ونڈو کا سائز چھوٹا کر دو، واپس ونڈو کا سائز بڑا کر دو۔ تو یہ جتنے بھی کام میں نے کمپیوٹر سے لیے، یہ سارے کیا تھے؟ انسٹرکشنز تھے، جو انسٹرکشنز میں کمپیوٹر کو دے رہا تھا، کمپیوٹر فالو کر رہا تھا۔ اگر میں کہتا ہوں کہ اسٹارٹ بٹن پہ کلک کرو، تو وہ اسٹارٹ بٹن پر کلک کرنے کے بعد اسٹارٹ مینیو کو شو کر دیتا ہے۔ اگر میں کسی پروگرام پر کلک کر دیتا ہوں تو وہ ڈائریکٹلی اسی پروگرام کو اوپن کر دیتا ہے۔ تو یہ سارے انسٹرکشنز ہوتے ہیں جو کہ کمپیوٹر فالو کرتا ہے۔ اگلا لکھا ہے کہ کیلکولیٹ دا اسپیسیفک ڈیٹا، ایک مخصوص ڈیٹا کی کیلکولیشن کرتا ہے۔ سب سے پہلے جس طرح ہمارے پاس ونڈو کی +R
پریس کر کے CALC آپ ٹائپ کر دیں. ٹائپ کرنے کے بعد انٹر پریس کر کے آپ کے سامنے ونڈوز کا اپنا کیلکولیٹر ہوتا ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں 20 + 30. میں نے اس کو ایک ویلیو دے دی جو کہ 20 + 30 ہے. ابھی تک اس نے مجھے رزلٹ نہیں دیا. نیچے لکھا ہے کہ کیلکولیٹ دا اسپیسیفک ڈیٹا کی کیلکولیشن کرتا ہے. کیلکولیشن کرنے سے پہلے سب سے پہلے وہ اس پر پروسیس کرتا ہے. پروسیس آن اٹ اینڈ میکس دا رزلٹ. پروسیس اس شکل میں ہوتا ہے. اگر میں جیسے پلس کا بٹن پریس کر دیتا ہوں تو وہ ساتھ میں پروسیس کرنے کے ساتھ مجھے رزلٹ بھی شو کر کے دے دیتا ہے. جیسے پلس یہ دیکھیں آپ اس نے جو ہے پروسیس بھی کر دیا ساتھ میں اور ساتھ میں جو ہے مجھے رزلٹ بھی شو کر کے دکھا دیا. تو یہ کمپیوٹر کی اور ایبیلٹی ہے جو کہ آپ کے مخصوص ڈیٹا کی کیلکولیشن کرتا ہے. سب سے پہلے اس کو پروسیس کر دیتا ہے اور بعد میں آپ کو رزلٹ بنا کر دے دیتا ہے. اگلا لائن ہے لکھا ہوا ہے اینڈ کین کیپ ڈیٹا اور انفارمیشن ایز لانگ ایز وی ڈیزائر. اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنے پاس آپ کے جو ڈیٹا ہوتا ہے اور انفارمیشن ہوتا ہے اس وقت اپنے پاس سنبھال کے رکھ سکتا ہے جب تک آپ اس کی خواہش کرتے ہو. جب تک آپ ان کو ڈیلیٹ نہ کرو وہ خود بخود ڈیلیٹ نہیں کرتا. ڈیٹا جیسے آپ کے پاس پکچرز ہوتے ہیں، ویڈیوز ہو سکتے ہیں، آڈیو سانگز ہو سکتے ہیں، موویز ہو سکتے ہیں، گیمز ہو سکتے ہیں، فائلز ہو سکتے ہیں، ڈاکومنٹس ہو سکتے ہیں، سب ڈیٹا میں ہی آ جاتا ہے. تو فار ایگزامپل ابھی ڈیسک ٹاپ پر یہاں پر جو ہے میرے پاس کچھ فولڈرز پڑے ہوئے ہیں. اگر ان کو میں خود ڈیلیٹ نہ کروں یہ کبھی بھی ڈیلیٹ نہیں ہو سکتے. یہی کمپیوٹر کی ایبیلٹی ہے. جب تک آپ خود اپنا ڈیٹا ڈیلیٹ نہ کرنا چاہو کمپیوٹر اپنے آپ سے آپ کا کوئی بھی ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں کر سکتا. اگلا آ رہا ہے ہمارے پاس کمپوننٹس آف کمپیوٹر سسٹم. کمپیوٹر سسٹم کے حصے یا جو ڈیوائسز کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں ان کو کمپوننٹس کہتے ہیں. نیچے لکھا ہوا ہے کہ دیر آر نمبر آف کمپوننٹس آف کمپیوٹر سسٹم. یعنی کمپیوٹر سسٹم کے نمبروں کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ کمپوننٹس ہے. کمپیوٹر سسٹم کے کمپوننٹس بہت زیادہ ہیں. جیسے اگزامپل کے طور پر سسٹم باکس. سسٹم باکس اگر آپ لوگ نہیں جانتے تو میں آپ کو اس کی پکچر دکھا دیتا ہوں. عام طور پر لوگ اس کو CPU کہتے ہیں لیکن اس کا اصل نام یہ آپ کے پاس سسٹم باکس ہے. سسٹم باکس یا سسٹم یونٹ بھی کہلاتا ہے. تو یہ بھی کمپیوٹر کا حصہ ہے جسے عام طور پر لوگ CPU کہتے ہیں لیکن اس کا اصل نام سسٹم باکس ہے. CPU کیوں کہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں لیکچر بنا کر دے دوں گا. تو سب سے پہلے واپس کمپوننٹس اور کمپیوٹر پر آ جاتے ہیں. سسٹم باکس کمپیوٹر کا حصہ ہے. اسی طرح جو ہے مانیٹر بھی کمپیوٹر کا حصہ ہے جو ہمارے پاس اسکرین ہوتی ہے. اسی طرح کی بورڈ بھی ہمارے پاس کمپیوٹر کا حصہ ہے. ماؤس بھی کمپیوٹر کا حصہ ہے. پرنٹر بھی کمپیوٹر کا حصہ ہے. پرنٹر کی پکچر یہ آپ کو نظر آ رہی ہے. اسی طرح پلوٹر یہ آپ کے پاس بڑے بڑے فلیکسز بینرز وغیرہ پرنٹ کرنے کے لیے پلوٹر یوز ہوتا ہے. اسکینر بھی کمپیوٹر کا ایک حصہ ہے جس کے تھرو ہم کسی بھی فائل کی کاپی نکال سکتے ہیں اسکینر کے تھرو. اسی طرح لاؤڈ سپیکرز بھی کمپیوٹر کا ایک کمپوننٹ ہے. مائک بھی کمپیوٹر کا ایک کمپوننٹ ہے. اسی طرح جو ہے USB جس میں ہم ڈیٹا ٹریولنگ کے لیے یوز کرتے ہیں یہ بھی کمپیوٹر کا حصہ ہے. کیمرہ بھی کمپیوٹر کا حصہ ہے. موبائل کا بھی حصہ ہے لیکن کمپیوٹر میں بھی یوز کیا جاتا ہے. اسی طرح CD بھی کمپیوٹر کا حصہ ہے اور CD کو چلانے والا جو ڈرائیو ہوتا ہے CD ڈرائیو وہ بھی کمپیوٹر کا ہی ایک حصہ ہے. تو یہ سارے جتنے بھی پکچرز آپ کو یہاں پر شو ہو رہے ہیں یہ سارے آپ کے پاس کمپوننٹس آف کمپیوٹرز ہوتے ہیں یعنی سارے کمپیوٹر کے حصے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آ چکا ہوگا. انشاءاللہ نئے ویڈیو میں نئے لیکچر میں ہم پارٹس آف کمپیوٹر سیکھیں گے جو کہ میرے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ملیں گے. تو جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایک اناؤنسمنٹ کرنی ہے. اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سارے کورسز میرے ساتھ آن لائن کمپلیٹ کر لیتے ہیں چاہے وہ DIT ہو یا نیٹ ورکنگ ہو، ہارڈ ویئر ہو، MS آفس ہو یا ٹائپنگ ہو، اگر یہ سارے آپ میرے ساتھ آن لائن کمپلیٹ کر لیتے تو آپ کو جو ہے میری طرف سے ایک سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا. سرٹیفکیشن کا یا ڈپلومہ کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ جتنے بھی کورسز کیے ہوں گے میرے ساتھ آپ میرے ساتھ کانٹیکٹ کر لیں. جو بھی میرے ساتھ یہ سارے کورسز کمپلیٹ کر لیتا ہے تو میرے ساتھ کانٹیکٹ کر لیں.
آپ سے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیا جائے گا، اور چھوٹے سے ٹیسٹ لینے کے بعد اگر آپ ٹیسٹ میں پاس ہو جاتے ہیں تو آپ کو میری طرف سے جو ہے سرٹیفکیٹ دیا جائے گا یا ڈپلومہ دیا جائے گا، جو کہ اس چیز کا پروف ہوگا کہ آپ نے یہ سارے کورسز آن لائن اسٹڈی کیے ہوئے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ تو اگر آپ نے اب تک مجھے یوٹیوب پر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے یوٹیوب کو چینل کو پہلے سبسکرائب کر دیں، اور بعد میں بیل کا آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو جو ہے مزید اپڈیٹس ملتے رہیں۔ So thanks for watching my video. Take care and Allah Hafiz.